حي على الفلاح. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا؟ تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے. تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے. کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ راہ راست سے تجاوز کر رہے ہیں. بتاؤ کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا رواں دواں کر دیے، اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے، اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بہت بلند ہے جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. بتاؤ وہ کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے ساتھ کوئی از خود غیب نہیں جانتا، اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. کیا ان کو آخرت کا پورا علم حاصل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھے ہیں، یعنی بالکل جاہل ہیں. مشرکین سے خطاب ہے بار بار کہ تم بتاؤ یہ کون پیدا کرتا ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے. تو مشرکین کون ہیں؟ جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہے ہیں. کسی نے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا، کسی نے انبیاء کو، جیسے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ جس نے پانی کے بیچ میں آڑ پیدا کی، اس کی ڈیٹیل اگرچہ سورہ رحمان میں آئے گی، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں جان دیتا ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے. یہ تو سارا سسٹم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی تھا. یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جناب عزیر علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا. تو کیا مطلب؟ یعنی جناب عزیر علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں. اور اے بتوں کے پجاری مشرکو، جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور تم نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، ان سب تمہارے عقائد اور نظریات سے پہلے اور بتوں کے گھڑنے سے پہلے بھی یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا تھا. تو جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں. اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 62 میں ایک بڑا اہم حکم بیان ہوا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے، اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے. دیکھیں
دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن جب انسان بے قرار ہو، جب تکلیف میں ہو، کرب میں ہو، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے حالت تکلیف میں، مرض میں، کوئی بھی تکلیف ہو، اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں ضرور دعا کرنی چاہیے، اللہ کو اپنا دکھ سنانا چاہیے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے۔ ایسی حالت میں دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی 3 لوگ ایسے ہیں ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ایک کون؟ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا حضور نے فرمایا مسافر، حالت سفر میں جب انسان ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حالت سفر میں جب نماز پڑھیں تو ہم قصر نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے ہم نکل نہیں کرتے، دعا ضرور مانگیں۔ سفر کی حالت میں دعا ضرور مانگیں، زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور تیسرا، باپ کی دعا بیٹے کے متعلق، اولاد کے متعلق، یہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو حدیث میں بیان ہوئی کہ مظلوم کی دعا اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ مظلوم کی دعا سے بچیں، مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، اگر مظلوم کافر ہے اور چاہے وہ کفر پر ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، جب اس پر ظلم ہوا تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو خواہ وہ کافر ہو، کیونکہ اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ تو اس رکوع میں یہ عنوان بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور کافروں نے کہا، جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا؟ بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہوں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں، دعوت پہنچا رہے ہیں، جو آپ کی دعوت قبول کر لے بہت اچھا ہے، جو نہ قبول کرے تو اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لہٰذا ان کے اسلام قبول نہ کرنے پر اے میرے حبیب آپ غمگین نہ ہوں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہیے کہ جس چیز کو تم جلد طلب کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگ چکی ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِيفًا، جس کو تم جلد طلب کرو ہو سکتا ہو تمہارے ساتھ لگ چکی ہو۔ ردیف اسی سے ہے نا۔ ردیف کون ہوتا ہے؟ جو سوار کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ اونٹ پر سواری کر رہے ہیں، گھوڑے پر سواری کر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا ساتھ، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو جو ردیف ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے، وہ ساتھ لگ چکا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ردیف سوار کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، پیچھے اس کے قریب ہوتا ہے، تم جس موت کی تمنا کر رہے ہو یا قیامت کی تمنا کر رہے ہو یا عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کب آئے گا، وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے ساتھ لگ چکا ہے، وہ تم کو جلد پہنچنے والا ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بکثرت چیزوں کو بیان فرما دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ضرور ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہ بہت غالب، بہت علم والا ہے۔ سو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إن
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یہاں پر واضح طور پر حکم آ گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے اور آپ بہروں کو نہیں سناتے۔ اس سے ایک معنی یہ لیا گیا کہ جو بندہ مر جائے وہ کسی زندہ کی بات سن نہیں سکتا، اور جبکہ اس کے برعکس معنی یہ ہے کہ یہاں پر جن مردوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو آپ سنا نہیں سکتے یا جو سنتے نہیں ہیں، اس سے مراد حقیقی مردے تو ہیں ہی نہیں، یہاں تو کفار کی بات ہو رہی جو زندہ تھے۔ جیسے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کفار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اسی معنی میں یہاں پر زندوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وہ کفار جو ہیں زندہ بالکل حیات ہیں، لیکن زندہ ہونے کے باوجود ان کا طرز عمل مردوں کے جیسا ہے۔ جیسے آپ مردے کو کہیں کہ تو اٹھ کر نماز پڑھ اور اس کو تلقین کریں کہ تو اچھی باتیں کیا کر، تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، تو وہ تو نہ تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اٹھ کر، اور نہ آپ کی تلقین کا اس پر کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ وہ سنے یا نہ سنے وہ الگ بات ہے، تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح ایک مردہ کسی بات پر عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے، یہی حال کافروں کا ہے کہ وہ کسی حکم پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح جیسے بہرا کوئی بات سن نہیں سکتا، یہی حال ان کافروں کا ہے کہ جو کان والے ہونے کے باوجود صحیح سنائی دیتا ہے، اس کے باوجود حضور کی بات سن کر دھیان نہیں دیتے، تو یہ بہرے ہیں۔ اب مردے سن سکتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل حضور کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب پیٹھ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں، تم اس شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ جو شخص یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس سے کہا جائے گا، دیکھو تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں تھا، اللہ نے تمہارے اس ٹھکانہ کو جنت کے ٹھکانہ سے بدل دیا۔ اب اس حدیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ مردے سنتے ہیں، جو قبر میں ان کو فرشتے سوالات کر رہے ہیں وہ اس کو بھی سن رہے ہیں، سن کر جواب دے رہے ہیں، اور باہر سے جو گزر کر گئے ان کی جوتیوں کی آواز کو بھی وہ سن رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح شعب الایمان میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی آدمی اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، پھر اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور جب وہ ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کو وہ نہیں پہچانتا تھا اور اس کو سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں، آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں، اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ یہ آیت نمبر 82 ہے، اور اس میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان ہو رہی ہے، اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور، جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، ہم ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک جانور زمین سے نمودار ہوگا، زمین سے باہر آئے گا۔ اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، لیکن جو قرآن کریم میں بیان ہوا اس کی خاص پہچان وہ یہ ہے، تکلمہم ان الناس، کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، ہے جانور لیکن وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو ایک جانور کا زمین سے نکلنا اور پھر لوگوں سے کلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت آ گئی ہے یا قیامت بہت قریب ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے لوگوں کے ایک گروہ کو جمع کریں گے اور ان لوگوں کو الگ کر لیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا؟ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر قول عذاب واقع ہو چکا، سو اب وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات ان کے آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے روشن بنایا؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تمام آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا جائیں گے ما سوا ان کے جن کو اللہ چاہے، اور سب اس کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے۔ سور کیا ہے؟ سینگ، سینگ کی مانند ہوگا، اس کے اندر اللہ کے حکم سے پھونکا جائے گا اور اس کی آواز پہلے مدھم ہوگی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ احادیث میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب جب اس کی آواز بڑھتی جائے گی، پہلے لوگ اس کو اگنور کریں گے، پھر لوگ تھوڑا تھوڑا اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر اس کی آواز شدید ہوتی جائے گی یہاں تک کہ وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ اس آواز کی شدت کی وجہ سے پھر لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر سب لوگ اس آواز کی وجہ سے فنا ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بار سور کا پھونکا جانا ہے اور یہی قیامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو زندہ فرمائے گا، اس کو حکم دے گا، وہ پھر سور میں پھونکے گا۔ یہ دوسری بار سور کا پھونکا جانا ہے۔ پہلے اور دوسرے سور پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، جو کہ احادیث میں بیان ہوا۔ اب جب دوسری بار اللہ حکم فرمائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر سارے انسان زندہ ہو جائیں گے اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ یوم محشر ہے اور پھر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اے مخاطب، تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسے لگے گا جیسے پہاڑ جمے ہوئے ٹھہرے ہوئے، لیکن وہ اڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح بہت لاکھوں ٹن وزنی بادل ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے ٹھہرا ہوا ہے، اور ہمیں ایسے ہی بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے اور یہ فضاؤں میں تیر رہے ہوں گے۔ ایسا وحشتناک دن ہے، لیکن دیکھنے والا گمان کرے گا جیسے یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور اے مخاطب، تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس نیکی سے اچھی جزا ہے، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ کون سی نیکی؟ اس نیکی سے مراد ہے کلمہ طیبہ، یعنی جو صاحب ایمان ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی موت کے وقت گیا۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ یہ موت کے وقت ان کے پاس حاضر تھے، وہ مرض الموت میں تھے۔ کہتے میں رونے لگا، انہوں نے کہا چپ کرو، تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر مجھ سے شہادت طلب کی گئی تو میں تمہارے حق میں شہادت دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت دی گئی تو میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، اور اگر میں تم کو نفع پہنچا سکا تو میں تم کو ضرور نفع پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنی جس میں تمہارا نفع تھا وہ میں نے تم سے بیان کر دی ما سوا ایک حدیث کے، اور میں تم سے آج وہ حدیث بیان کر دوں گا کیونکہ اب میری جان لبوں پر ہے۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب حضرت عبادہ بن صامت نے کثیر احادیث بیان کی ہیں، بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں۔ یہ آخری وقت جب جسم سے جان نکلی تھی تو یہ حضور کی حدیث سنا رہے تھے۔ کہتے میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دی، اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا جو نیکی لے کر آیا، یعنی حالت ایمان میں آیا، جس کا توحید پر، حضور کی رسالت پر ایمان تھا، جو صاحب ایمان تھا، اس کو
اب اللہ تعالیٰ اطمینان میں رکھے گا، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو ان کو منہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا، اور تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرم بنا دیا ہے اور اسی کی ملکیت میں ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ سو جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہی پر ڈٹا رہا ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے حضور سے کیا فرمایا؟ اے حبیب آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ حضور تلاوت سنتے بھی تھے، تلاوت کرتے بھی تھے، رمضان کریم میں تو بہت تلاوت کرتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے، اور جب جبریل حضور کی بارگاہ سے واپس جاتے قرآن کریم کے دور کے بعد تو سرکار کریم علیہ السلام کی سخاوت بہت تیز ہو جاتی، طوفانی سخاوت فرماتے، تیز ہواؤں کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے حضور کو فرمایا آپ تلاوت کریں، اور ہمارے لیے کیا ہے اس میں کہ اگر ہم تلاوت قرآن کریں گے، ایک تو ہمیں تلاوت کا فائدہ ہوگا، دوسرا حضور کی اتباع، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کہی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، عن قریب تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر سورۃ نمل کا اختتام ہے، اس سے آگے ہے سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ قاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ بے شک فرعون اپنے ملک میں سرکش تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کر ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بارہا بیان ہوا، یہاں قدر تفصیل کے ساتھ سورۃ القصص میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ پہلے پارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر جب اس نے اپنے لوگوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تمہیں قتل کر دے گا۔ اب جب اس نے یہ تعبیر سنی تو اس نے کہا چلے میں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتا۔ اس نے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کئی سال قتل کرتے رہے، جو بیٹا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اب وہ بیٹھ کر سوچنے لگے ایسے اگر ہم بیٹوں کو قتل کرتے رہیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، 1 سال بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور 1 سال نہیں قتل کرتے۔ تو پھر ایسا شروع کر دیا انہوں نے، جس سال وہ قتل نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بیٹوں کو قتل کرتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، جو انہیں قتل نہیں کر سکا۔ اس کی ڈیٹیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، جو فرعونی تھے یہ مالک بن گئے، ان کو مالک بنا دیا، اور جو بنی اسرائیلی تھے اہل ایمان تھے ان کو اس نے غلام بنا دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرتا تھا۔ اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا چاہتے تھے جن کو اس کے ملک میں کمزور قرار دیا گیا تھا، اور ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے اور ان کے ملک کا وارث بنانا چاہتے تھے، اور ہم ان کو ان کے ملک کا اقتدار عطا کرنا چاہتے تھے، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ انجام دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے۔ یعنی وہ جو خواب تھا، اس کی جو تعبیر تھی، اس سے وہ خوف زدہ تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا ہمیں قتل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو جس کا ڈر تھا نا ان کے دل میں، ان کے ساتھ ہونے والا تھا، ان کو واقعی ان کے ہاتھوں شکست ہونے والی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا
کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ آپ نے پریشان یا غمزدہ نہیں ہونا، جب تک دودھ پلا سکتی ہیں دودھ پلائیں، جب آپ خطرہ محسوس کریں کہ فرعونی آ جائیں گے، وہ اس بچے کو پہچان لیں گے، پکڑ لیں گے، تو پھر آپ اس کو پانی میں بہا دیں، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کو آپ تک بھی پہنچا دے گا۔ سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، ان کی پرورش کر رہی تھیں، تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ فرعونی آ جائیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے، تو انہوں نے اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور دریا میں بہا دیا۔ اب یہ صندوق دریا میں تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ اب فرعون کی وائف حضرت آسیہ جو بڑی جلیل القدر خواتین میں سے ایک ہے، فرعون کافر تھا لیکن حضرت آسیہ بہت عظیم مرتبہ والی ایماندار خاتون تھی۔ اب یہ تابوت چلتا ہوا جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اب وہ فرعون کے پاس لے گئیں اور اس کو کہا کہ یہ بچہ اچھا ہے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس طرح قاتل کے گھر میں جو قتل کرنے والا تھا، جو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث غم ہو جائے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جرم کرنے والے تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ مستقبل کا شعور نہیں رکھتے تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا۔ اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی۔ ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ اللہ کے وعدہ پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا۔ بیٹے کی جدائی کے باوجود بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دل مضبوط اس لیے کیا کہ جو ان کی طرف الہام کیا گیا تھا، جو ان کے دل میں بات ڈالی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیٹے سے ملا دے گا، اب اس بات پر ان کا یقین پختہ ہونے والا تھا اور وہ واقعہ پیش آنے والا تھا۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا، تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا شعور نہ ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب تابوت میں ڈال کر ان کی والدہ نے بہایا تھا تو اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ساتھ روانہ کر دیا کہ تم چپکے سے دیکھتے رہنا یہ تابوت کہاں جاتا ہے۔ تو وہ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی تابوت کو دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ تابوت جو ہے، وہ صندوق جو ہے، وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا ہے۔ اب ادھر بادشاہ کے محل میں اس بچے کو، فرعون کے محل میں اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، کسی کا دودھ آپ نوش نہیں فرما رہے، تو آپ کی بہن وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا، سو وہ کہنے لگی، آیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کیا کہتی ہیں جا کے، یہ نہیں بتاتی کہ میرا بھائی، وہ کہتی ہیں اس بچے کو کوئی دائی دودھ نہیں پلا سکتی، یعنی یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ پی لے گا، اور وہ ہے بھی بڑی اچھی خیر خواہ ہے، تو میں ایسا کروں۔ انہوں نے کہا ہاں ایسی خاتون ہمیں چاہیے، آپ اس کو لائیں تاکہ یہ بچہ دودھ پیے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جاتی ہیں، یعنی اپنی امی جان کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ ہمارا بھائی دودھ نہیں پی رہا، تو آپ آئیں اور آ کر دودھ پلائیں۔ تو آپ کی والدہ فرعون کے محل میں آ جاتی ہیں اور آ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ظاہر نہیں کرتی کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، آپ جیسے کوئی عام دائی یا دودھ پلانے کے لیے آتی ہے ویسے آپ آتی ہیں اور اپنے بیٹے کے قریب بھی آ جاتی ہیں اور اس کو دودھ بھی پلاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
آپ کی والدہ کی آنکھوں کو آپ کے قرب کی وجہ سے ٹھنڈا کر دیا۔ تو اگلی آیت میں ارشاد ہے، سو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب موسیٰ اپنی پوری قوت یعنی جوانی کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پر جو بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کہاں گزرا؟ فرعون کے محل میں، اور پھر جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں گئے تو وہاں پر آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اور موسیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے، تو وہاں انہوں نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا۔ سو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد طلب کی جو ان کے مخالفوں میں سے تھا، بس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، سو اس کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ کام شیطان کی طرف سے سرزد ہوا، بے شک شیطان دشمن ہے اور کھلم کھلا بہکانے والا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، سو تو مجھے معاف فرما۔ پس اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بازار گئے تو دیکھا ایک آپ کی قوم کا شخص تھا یعنی اسرائیلی، اور ایک فرعون کی قوم میں سے تھا یعنی قبطی۔ اب یہ دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں، تو جو آپ کی قوم میں سے تھا، اسرائیلی تھا، وہ کہنے لگا، جناب آپ میری ہیلپ کریں، آپ میری مدد کریں، یہ مجھے مار رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا تو وہ آپ کے ساتھ الجھ پڑا، آپ کے ساتھ لڑنے لگا۔ آپ نے اپنے دفاع میں اس کو ایک مکہ رسید کیا۔ اب آپ کا مکہ مار کر اس کو قتل کرنے کا ارادہ تو نہ تھا، لیکن وہ آپ کے مکہ کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ اب اگلے دن جب آپ وہاں پر آئے تو پھر دیکھا وہی اسرائیلی دوبارہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ وہ جو اسرائیلی تھا آپ کی قوم کا، وہ پھر کسی سے لڑ رہا تھا۔ پس موسیٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ اب کیا ہوگا۔ پس اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے غلط فہمی سے کہا، اے موسیٰ، کیا آج تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ تم اس شہر میں زبردست یعنی دادا گیر، تم اس شہر میں زبردست بن جاؤ، اور تم مصلحین میں سے نہیں بننا چاہتے۔ اب دوسرے دن وہ اسرائیلی جو تھا وہ پھر ایک شخص سے لڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کو جب روکا، آپ نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا تو کام ہے لڑائی جھگڑے کرنا۔ تو وہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا، موسیٰ تم نے تو کل ایک بندے کو قتل کیا تھا، تو آج تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم اصل میں جبار ہو، تم معاذ اللہ آپ کے متعلق کہا کہ تم دادا گیر ہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا اگرچہ آپ کی قوم سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، لیکن یہ ایمان والا نہیں تھا، یہ کافر تھا۔ ایمان والا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ کلمات نہ کہتا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک مرد شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ یعنی جب وہ شخص اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ بات چل رہی تھی تو اس دوران ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا کزن تھا، اس کا قریبی عزیز تھا، اور فرعون کے دربار میں جو میٹنگ ہوئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی خبر تھی، اور یہ بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اور یہ واحد فرد تھا قبطیوں میں سے، فرعونیوں میں سے واحد شخص تھا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا۔ اس کے علاوہ جو قبطی تھے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ایک مرد شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔
سو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ اس شہر سے تشریف لے گئے، اور کہاں گئے؟ آپ پھر مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور موسیٰ جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، عن قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے الگ دو خواتین کو دیکھا جو اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک جگہ کنواں ہے، وہاں پر چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ فاصلے پر دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں تاکہ وہ اس طرف نہ جائیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ اگر صحت مند ہوتے، توانا ہوتے تو وہ خود آ کر پانی پلاتے، تو ہم مجبوراً یہاں آئی ہیں، لیکن جب تک یہ مرد چرواہے پانی پلا کر نہ جائیں ہم قریب نہیں جا سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ فرمائی۔ پس موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اس اچھائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ آپ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا اور واپس آ کر پھر چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ آپ جب چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پھر آپ کے پاس آئی اور آ کر کیا کہتی ہے؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پھر ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہا، بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کی جزا دیں۔ پس جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ ان کے والد کے پاس جب پہنچے تو ان کو ساری بات اپنی بتائی کہ کیا کیا میرے ساتھ معاملہ ہوا اور کس طرح میں اپنا شہر مصر چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، آپ غم نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ اور یہ جو شخص تھے جن سے ملاقات کی، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، یہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ ان خواتین میں سے، یعنی ان دونوں بہنوں میں سے ایک خاتون نے کہا کہ ابا جان آپ اسی کو ملازم رکھ لیں، اس جوان کو ملازم رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا یہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ کہا، اس لیے کہ کنویں پر بہت بھاری پتھر تھا جس کو بہت سے لوگ مل کر اٹھاتے تھے، اس جوان نے اکیلے نے اٹھا لیا۔ اور امانت دار اس طرح ہے کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی تو میں آگے تھی، راستہ بتانے کے لیے پیچھے تھے، تو ہوا سے میرا جو چادر تھی، میرا جو حجاب تھا وہ اڑ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا، خود آگے ہو گئے تاکہ ان کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ باحیا ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں۔ جناب شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا،
میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں گے، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آپ اگر 8 سال یا 10 سال میرے پاس کام کریں، میرے مویشیوں کی دیکھ بھال کریں، تو میں اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ سنتے جائیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پر رہے، تو یہ جو خدمت کی انہوں نے 8 سال جناب شعیب علیہ السلام کی، یہ بطور حق مہر تھا، تو ان کی امت میں یہ جائز تھا۔ اب یہ خدمت شعیب علیہ السلام کی کر رہے ہیں، ان کی امت میں یہ جائز تھا کہ مہر کے بدلے میں جو بھی ہے یا مہر کی صورت میں جو شے ہے وہ باپ کو بھی دی جائے، ان کی امت میں جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں جس خاتون کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اسی کو حق مہر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ تو عورت کا حق مہر شریعت محمدی میں عورت کو ہی دیا جائے گا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ سن لیں، بلکہ امام بخاری نے اس پر طویل حدیث بھی پیش کیا، اور اس کی وہ ہیڈنگ سے بھی یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ بیٹی والے رشتے کے لیے لڑکے والوں سے بات نہیں کرتے بلکہ لڑکے والے ہی کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں رواج ہے، شریعت کا اصول نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئیں تو ان کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی سے بات کی، حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی، تو حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے نکاح کے لیے حضرت حفصہ کا رشتہ مانگ لیا، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے چونکہ رسول اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا تھا حفصہ کے ساتھ شادی کا، تو میں حضور کے اس امانت کی وجہ، مشورہ امانت ہوتا ہے نا، تو حضور کے اس راز کی حفاظت کے لیے میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی، آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، تو میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے تو میں کر لوں گا۔ تو اس مختصر سی گفتگو سے عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شریف نیک انسان ہو اور کوئی اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور وہ اس سے خود بات کر لے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان میں ہے، یعنی جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ 8 سال اجرت پر کام کریں، 8 سال میرے ہاں کام کریں یا 10 سال کام کریں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، تو موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں نے ان دونوں میں سے جس مدت کو بھی پورا کر دیا تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس معاہدہ پر اللہ نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی جو آپ کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ شادی کے بعد یہ اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے روانہ ہوتے ہیں، تو راستے میں کیا واقعہ پیش آیا وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اجارہ کی میعاد پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے، تو انہوں نے پہاڑ طور کی جانب ایک آگ دیکھی، اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں جس سے تم ہاتھ تاپو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی
اللہ رب العالمین ہوں۔ کیا ندا کی گئی؟ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ ایک درخت تھا جس کے اندر آگ روشن ہے۔ اب ہے درخت، آگ اس میں سے روشن ہے، لیکن آگ اس درخت کو جلا نہیں رہی، لکڑی کو جلا نہیں رہی۔ اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو سانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور واپس مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ آگے بڑھیے اور خوف زدہ نہ ہوں، بے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ آپ کو ایک معجزہ عطا کیا گیا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لیں۔ بس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ تو آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ بہت زبردست نور سے لبریز چمکتا ہوا باہر آتا۔ تو یہ بھی معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور کہا یہ معجزات لے جائیں اور فرعون کے دربار میں جا کر انہیں تبلیغ کریں، وہ بہت فاسق ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عرض کی، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روانی سے بولنے والے ہیں، تو ان کو میری مدد کے لیے رسول بنا دے، وہ میری تصدیق کریں گے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ تو آپ نے نبوت عطا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ اے اللہ، میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما تاکہ وہ میرے مددگار بن جائیں۔ فرمایا، ہم عنقریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، سو وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب سے آپ دونوں اور آپ کے متبعین غالب رہیں گے۔ سو جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے پہلے باپ دادا کے زمانے میں ان باتوں کو نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے اچھا اخروی انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں اپنے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں۔ اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، سو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا، سو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے ان کو کافروں کا امام بنا دیا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور ہم نے پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز تھی اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، یہاں پر ایک لفظ بار بار بیان ہوا، وَمَا كُنْتَ، اور آپ نہ تھے۔ یہ بڑی اہم چیزیں یہاں پر بیان ہو رہی۔ اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور نہ آپ اس وقت ان کو دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں، سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا، اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے،
کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اور البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور نہ آپ پہاڑ طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دیں تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو فرمایا اے حبیب آپ مدین میں بھی نہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ مدین میں نہ تھے، آپ پہاڑ طور کے قریب نہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، اور آپ وہاں پر موجود نہ تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے۔ تو آپ وہاں پر تو نہ تھے، پھر بھی یہ ساری باتیں حضور کو پتہ چل گئیں۔ یہ کیسے پتہ چلیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں حضور کو بتا دیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ ایک تو حضور وہاں پر تھے نہیں، لیکن وہاں کی ساری خبریں ایسے بتا رہے ہیں جیسے سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان باتوں کو کسی عالم سے نہیں سیکھا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، کسی مکتب سے نہیں جانا، تو حضور علیہ السلام کا کسی سے پڑھے بغیر ان باتوں کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے نمبر 1 کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے اور اللہ آپ کو ساری باتیں عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ وحی فرما رہا ہے اس کے ذریعے آپ کو غیب کا علم بھی عطا فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا۔ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں حضور کے دور کے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہو جاتے تو ہم کوئی رسول نہ بھیجتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے جیسے معجزے موسیٰ کو دیے تھے؟ کیا اس سے پہلے کافروں نے موسیٰ کے معجزوں کا کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ان میں سے ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو بالفرض ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم لگاتار اپنا کلام لوگوں کے لیے بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور اطاعت شعار ہو چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی صحیح معنوں میں اہل کتاب تھے، اپنی کتاب پر اپنے نبیوں پر صحیح ایمان رکھتے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنی کتاب میں بتائی ہوئی، کتاب میں پڑھی ہوئی علامتوں کی روشنی میں حضور کو پہچان لیا اور حضور پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں، یا حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی آیتوں میں ان کی مزید کچھ صفات، کچھ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ کیا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ دوہرے اجر والے اعمال یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا کیا کام بیان ہوا؟ صبر کیا۔ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یعنی برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے آگے مزید اگلی آیت میں بھی ان کی کچھ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں،
یہ نہیں کہ کوئی بیہودہ بات سنی تو اسی بیہودگی میں شامل ہو گئے اور ایک بیہودہ بات کے جواب میں اور بیہودہ بات کی اور اس کا لطف لیا اور مزہ لینا شروع کر دیا. نہیں، فرمایا وہ ایمان والے جن کو دگنا اجر مل رہا ہے جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اب اس سے آگے آیت نمبر 56 ہے. یہاں پر بڑی اہم بات اور بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے. پہلے ترجمہ فرمائیں. اب اس سے آگے آیت نمبر 56 ہے. یہاں پر ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ارشاد ہے بے شک آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور جس کو پسند کریں جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ حضور کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے. لیکن سورۃ الشورى کی ایک آیت ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو اس آیت میں تو حضور کی طرف ہدایت دینے کی نسبت کی گئی ہے. اب یہ بھی آیت ہے وہ بھی آیت ہے، ہم کسی بھی آیت کا انکار نہیں کر سکتے. یہاں ہدایت دینے کی نفی ہے، وہاں ہدایت دینے کا اثبات ہے. یہاں ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں ہے آپ ہدایت دے سکتے ہیں. اب دونوں آیتوں پر ایمان کیسے ہوگا؟ دونوں آیتوں کو تطبیق یعنی آپس میں مطابق ہم کیسے کریں گے؟ تو علماء نے فرمایا دیکھیں ہدایت کے دو معنی ہیں. ویسے تو اس مضمون پر بڑی طویل بحثیں ہیں، لمبے ابواب ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک مختصر سی بات میں عرض کر رہا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. علماء نے فرمایا ہدایت کے دو معنی ہیں. اراءۃ الطریق، اصال الی المطلوب، یعنی ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا، سیدھا راستہ دکھا دینا، اور ہدایت کا ایک معنی ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دیتا ہے، حضور بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن فرق ہے. حضور کے ہدایت دینے کا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا، اور اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا. تو اس جگہ جہاں پر ہدایت کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے اے حبیب آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، یہ کام اللہ کا ہے. منزل مقصود تک پہنچانا کام اللہ کا ہے. اور سورۃ الشورى میں بتا دیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اے میرے حبیب آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، آپ انہیں جنت کا راہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ جنت کی راہوں کے راہی آپ کے بتانے سے، آپ کی ہدایت دینے سے بنتے ہیں، اور پھر جنت تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر ارشاد ہے اور انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو حرم میں نہیں آباد کیا جو امن والا ہے؟ اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، سو یہ ان کے مکان ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی، اور انجام کار ہم ہی وارث ہیں. اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو. اور ہم صرف انہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہیں. اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہت اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اے لوگو دنیا میں جو بھی تمہیں ملا ہے یہ بہت حقیر ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس اجر ہے. اس لیے دنیا کی محبت یا دنیا کی چیزوں کی محبت میں اللہ کے نافرمان نہ بن جانا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا جس کو وہ حاصل کرنے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کی چیزیں دیں پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا؟ یعنی ایک طرف ایمان والا ہے جس کو دنیا میں کچھ ملا یا نہیں ملا لیکن اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جنت اس کو ملنے والی ہے۔ اب یہ دنیا میں غربت کی، قسم پرسی کی یا کم سہولتوں والی زندگی گزار کر جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو کافر ہے، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، قیامت کو مانتا نہیں ہے، اور اس کو دنیا دی ہے، وافر مقدار میں دی ہے، خوب دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، فرمایا یہ برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایمان والا ہی برتر و بالا ہے، وہی اعلیٰ ہے۔ کافر سب کچھ ہو کر بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایمان والے کے پاس ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے تب بھی وہ دولت مند ہے۔ اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جن کے متعلق عذاب کی وعید ثابت ہو چکی ہے، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا، ان کو بلاؤ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے تھے، تو وہ ان کو پکاریں گے، سو وہ ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ یعنی اے مشرکو، اے کافرو، رسولوں نے تم کو تبلیغ کی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں حق کی بات بتائی، کیا جواب دیا تھا انہیں؟ کیا تم نے کہا تھا جواب میں؟ یہ آیت نمبر 65 ہے۔ تو اس دن ان سے خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، پس وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ جب اللہ پوچھے گا نا کیا جواب دیا، اب ساری باتیں بھول جائیں گی۔ اللہ کا جلال عروج پر ہے، اب کچھ منہ سے کہہ ہی نہیں پائیں گے، ایسا خوف، ایسی وحشت ان پر طاری ہوگی۔ سو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پس عن قریب وہ کامیابوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں، اور آپ کا رب ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کہیے یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک کی مسلسل رات بنا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ کیا بس تم نہیں سنتے؟ یعنی یہ سورج جا رہا ہے، آ رہا ہے، دن اور رات آ رہے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے تم پر رات مسلط ہو جائے، اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے دن مسلط ہو جائے، اگر ہمیشہ دن ہو تو سورج کی اتنی حرارت ہو کہ چیزیں جلنا شروع ہو جائیں، اور اگر ہمیشہ رات ہو جائے، طویل رات ہو جائے تو اتنی سردی ہو جائے کہ ہر چیز جمنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو تمہارے لیے مناسب رکھا ہوا ہے اور بہترین مینج کیا ہوا ہے۔ آپ کہیے یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے لیے قیامت تک کا مسلسل دن بنا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ کیا بس تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور اس دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کر لیں گے، پھر ہم فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان کے خلاف سر اٹھایا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے
کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا تم اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، لیکن یہ کافر ہو چکا تھا اور کفر کی وجہ سے فرعونیوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ایک جماعت کو تھکا دیتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اونٹوں کی ایک جماعت کے اوپر صرف اس کے خزانے کی چابیاں لدی ہوتی تھیں، اتنا زیادہ اللہ نے اس کو خزانہ عطا فرمایا تھا۔ یہ تکبر کرتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور اپنے دنیا کے حصہ کو بھی نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور ملک میں سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ سرکشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نے کہا یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ جب لوگوں نے اس کو سمجھایا، علماء نے اس کو سمجھایا، تو وہ کہنے لگا بھائی یہ مال میری صلاحیتیں، میری استعداد، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، میں اس لائق تھا کہ مجھے یہ مال دیا جائے، میں اس کا استحقاق رکھتا تھا۔ یہ بہت بڑا نفس اور شیطان کا دھوکہ تھا، کیونکہ وہ مال اس کی کسی صلاحیت کی وجہ سے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ وہ اس کے لیے محض آزمائش تھا، آزمائش تھا اس کے لیے، اور وہ اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی سے مال لے کر، یعنی اس کو غربت میں رکھ کر اس کو آزماتا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اس کو اجر ملے، اور کبھی مال دے کر اسباب کی، دنیا کی دولت کی فراوانی کر کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس آزمائش میں اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں ہوگا تو پھر تو اس کے لیے خیر ہے، لیکن اس اسباب کی کثرت کی وجہ سے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ اس نے کہا یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو مجرم ہوں گے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھی تم نے یہ کیوں کیا تھا، کیا عذر ہے، کیا عذر پیش کرتے ہو، عذر بھی نہیں ان سے قبول کیا جائے گا۔ بس جس کا جرم ثابت ہو گیا، یہ بڑے بڑے کفار، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، ان سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اور گھسیٹ کر عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا، قارون کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ سج دھج کر خوب تیار ہوا، قیمتی لباس، قیمتی پوشاک پہنی اور سونے کے زیورات سے لدا ہوا وہ نکلا، اور بڑے غرور سے اتراتا ہوا وہ جا رہا ہے۔ ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا۔ آج ہم بھی انسپائر ہوتے ہیں نا، متاثر ہوتے ہیں مال و دولت کی کثرت دے کر، عظیم الشان لباس، اعلیٰ سواریاں دے کر ہم کہتے ہیں یار ایسے ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں کیا تھیں؟ وہ نیکی میں آگے بڑھنے والے کو دیکھ کر کہتے تھے کاش ہم بھی اس کی طرح زیادہ نیک ہو جائیں۔ خیر، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، حالانکہ یہ کافر تھا، یہ نافرمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، تو اس کی دنیا کی فراوانی دے کر اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو ناسمجھ لوگ تھے، جن کا خیال صرف، جن کا دھیان صرف دنیا کی طرف تھا، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ بڑے نصیب والا ہے۔ حالانکہ وہ نصیب والا نہ تھا، کیونکہ وہ حق پر نہ تھا، ایمان سے محروم تھا۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔
اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا اجر بہت اچھا ہے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اب قوم میں سے جو ایمان والے لوگ تھے، جو علماء تھے، جو صالحین تھے، انہوں نے اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے والوں کو سے کہا وہ افسوس ہے تم پر، یہ کیسی عقل ہے تمہاری، کیسے تم نے ایک کافر کو کامیاب سمجھ لیا اور لائق رشک سمجھ لیا۔ سنو، لائق رشک وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی اہم حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف دو شخص ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں قابل رشک بنائے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کو اس کے کفر کی وجہ سے اس کے مال و دولت سمیت زمین کے اندر اللہ نے زندہ قارون کو ہی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے چاہنے والے بھی رہ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے گارڈز اور ہرکارے اور مددگار اور ہیلپر اور چاہنے والے، وہ کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ آ کر رہتا ہے بروج مشیدہ، وہ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون۔ اب جب قارون پر عذاب آیا، زمین میں دھنسا دیا گیا، تو وہ جو رشک کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے انہ لذو حظ عظیم، کیا یہ نصیب والا بندہ ہے، اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس پر تو اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ قابل رشک نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن فرما رہا ہے اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ افسوس، ہم بھول گئے تھے، ہم بھول گئے تھے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ کافر دنیا میں جتنی مرضی کامیاب زندگی گزار لے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ فساد کرنے کا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص نیکی کرے گا اسے اس کی نیکی سے اچھا اجر ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو جنہوں نے برائی کی ہے ان کو صرف انہی کاموں کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیے ہیں۔ اچھا، جو نیکی کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا۔ علماء نے فرمایا نیکی، ہر نیکی کا اللہ اجر دے گا، لیکن بڑی نیکی، عظیم ترین نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید اور رسالت پر یقین کرنا عظیم ترین نیکی، کلمہ شریف دل سے پڑھنا عظیم ترین نیکی ہے۔ ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ میری امت کے ایک شخص کو منتخب کر کے الگ کھڑا کرے گا۔
حضور کی امت کا ایک شخص ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، کھڑا کرے گا، پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، گناہوں کے رجسٹر 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک بڑا ہوگا، ہر رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھ کو ان میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ اس میں جو لکھا ہوا کچھ غلط تو نہیں ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں یا رب، جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، کچھ بھی غلط نہیں لکھا، یہ 99 رجسٹر میرے ہی گناہوں کے ہیں، واقعی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا کوئی عذر کیوں ہوا؟ کوئی عذر ہے تیرے پاس پیش کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اللہ اکبر، تیری ایک نیکی ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ ایک ٹکڑا چھوٹا سا اتنے گناہوں کے دفتر کے سامنے اس کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ کہے گا آؤ میزان پر لایا جائے گا، ایک پلڑے میں 99 گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھا جائے گا، اور یہ ٹکڑا 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو نیکیاں کرتے رہیں، اللہ توفیق دے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، جب بھی موقع ملے نیکیاں کرتے رہیں۔ ایک نیکی بھی جس کی قبول ہو گئی نا، اللہ اس پر بھی بڑی رحمت فرمائے گا، بڑا کرم فرمائے گا۔ رمضان کریم کی حسین پیاری معطر و معبر راتیں ہیں، سحری کے زرخیز لمحات ہیں، دعا کریں اللہ ہماری نیکیاں قبول کر لے، ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ پھر ارشاد ہے بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ ضرور واپس لائے گا۔ آیت نمبر 85 ہے۔ حضور اسلام ہجرت کر کے مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ مکہ معظمہ سے بھی حضور کو بڑا پیار تھا، مدینہ شریف سے بھی بڑا پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب مکہ کی ہجرت سے، مکہ سے دور ہونے سے آپ غمگین نہ ہونا، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں پھر داخل فرمائے گا، آپ پھر مکہ معظمہ میں تشریف لائیں گے۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ ضرور واپس لائے گا۔ آپ کہیے میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کسی چیز سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی ما سوا آپ کے رب کی رحمت کے، سو آپ کافروں کی ہرگز مددگار نہ بنے۔ یعنی اے حبیب آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے آپ پر یہ کتاب کو نازل فرمایا، آپ اللہ کی رحمت کے سوا اور کسی چیز سے اس کتاب کے نزول کی امید نہیں رکھتے تھے، اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ کون؟ کفار۔ اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، اور آپ شرک کرنے والوں سے ہرگز نہ ہوں، اور اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما رہا ہے شرک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ حضور شرک تو نہیں کر سکتے، حضور غیر اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، بس اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرخلوص ہو کر اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، بلکہ اللہ اپنے تمام پیاروں کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہاں پر سورۃ القصص، قصہ کی جمع قصص ہے نا، تو اس میں قصص تھے، تو سورۃ القصص کا یہاں پر اختتام ہوا۔ اس سے آگے سورۃ العنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کے جالے کا ذکر ہے اس سورت میں، کہ مکڑی کا جالا
کتنا کمزور ہوتا ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام عنکبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد سختیاں بھی آئیں گی، مشکلیں بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، اور ایمان والے کا کام کیا ہے؟ ہر تکلیف کو، ہر سختی کو خندہ پیشانی سے قبول کرے اور اللہ کا راستہ نہ چھوڑے۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں۔ اور جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو اس کے دین میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ دین سمجھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے جو انعامات اس کے لیے مقرر ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اپنا ہی فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے، اور ہم ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے۔ جو بھی ایمان والا نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کہاں سے مٹاتا ہے؟ نامہ اعمال سے مٹاتا ہے، یا اس کے گناہ کی وجہ سے جو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا تھا اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اے مخاطب، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر میں تم کو خبر دوں گا کہ تم کیا کام کرتے تھے۔ دیکھیں، والدین کی اطاعت کا بار بار حکم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو، یعنی اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بیان فرمایا۔ تو والدین کی فرما برداری بہت ضروری ہے، لیکن اگر والدین کفر کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو ایسے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کفر میں، نافرمانی میں، حرام کام میں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو ضرور نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پس جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں؟ اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ تو منافقین جو ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل سے ایمان والے نہیں ہیں۔ اب جہاں مشکل آئی وہاں وہ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط نظریات پھیلاتے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں، اور جہاں آسانی آئی، مال غنیمت مل رہا ہے تو وہاں قریب قریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کا کیا کام ہے؟ ایمان والے کا کام یہ ہے، مشکل ہو تب بھی اللہ کی اطاعت، اور آسانی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھا سکیں گے، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کفار کے بڑے بڑے سردار لوگوں کو کہتے ہیں بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہ صحیح ہے، حضور جو کہہ رہے ہیں غلط ہے،
تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ۔ جو لوگ کہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں ان کو وہ دلیل دیتے، کہتے اچھا اگر ہماری پیچھے لگنے سے، ہماری اطاعت کرنے سے تم گناہ گار ہوگے نا، تو تمہارے گناہ ہمارے ذمہ سے، تم اپنے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دینا، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اے پیچھے چلنے والو، اے کہنا ماننے والو، اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے، تمہیں بھی فہم اور شعور دیا ہے۔ تم کسی کے یہ کہنے پر کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی اطاعت نہ کرو اور گناہ کے کام نہ کرو۔ دیکھو تم نے اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، کسی کے کہنے سے تمہارا گناہ اس کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ ہاں، جو گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اس کو زیادہ گناہ ہوگا، اس کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرا جو اس نے دوسروں کو گناہ کی دعوت دی، اس دعوت دینے کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ۔ کون؟ گناہ کی دعوت دینے والے اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افترا کی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، پس ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی تسکین کے لیے فرما رہا ہے، اے حبیب آپ مغموم نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں نے ان کی پھر بھی فرما برداری نہیں کی، بہت کم لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے، اور پھر نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر اتنا بڑا عذاب آیا، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ تو اے حبیب آپ نے تو چند سال تبلیغ فرمائی، چند سال آپ کی حیات طیبہ، اس کے باوجود آپ کے بہت غلام بن گئے، تو آپ مغموم نہ ہوں بلکہ آپ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بہت زیادہ رحمت ہے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پس غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا، تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، پھر تم قیامت کے دن
ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سو لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کا اجر دے دیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور راستے منقطع کرتے ہو، اور تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں۔ لوط نے دعا کی کہ اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم بے شک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں ہیں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوا ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا ناگوار ہوا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں، یقیناً ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عذاب سے بچانے والے ہیں سوا آپ کی بیوی کے، وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آثار کو عقل والوں کے لیے عبرت کی واضح نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا۔ اور اے مکہ والو تم پر سفر میں ان کی بستیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا، سو اس نے ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے، پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے۔ سو ہم نے ہر ایک سرکشی پر اس کی گرفت کی، تو ہم نے ان میں سے بعض پر پتھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ایک ہولناک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر معذب قوموں کا تذکرہ ہوا مختصر، لیکن قرآن کریم میں چونکہ بار بار اس پر بات ہو چکی ہے اس لیے ہم نے یہاں پر اس پر کوئی تفصیلی بات نہیں کی۔ جنہوں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے پاروں کو سن لیا ہے، اطمینان کے ساتھ سمجھ لیا ہے، میرا خیال صرف ترجمہ سن کر ہی سارے واقعات ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ پھر ارشاد ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے جالوں کا گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ کو چھوڑ کر کہاں پھر رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی سہارا تم لوگے، چاہے ساری دنیا کے کفار کیوں نہ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں، وہ ان کا سہارا، ان کی مدد مکڑی کے جالے جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی مدد نہیں لے سکتے آپ۔ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے مدد لے سکتے ہیں،
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہوئے جیسے اس نے مدد لینے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ویسے مدد لے سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44 پر اس پارہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔